السلام علیکم لسنرز، آئیے احمد راحت کے پراسرار واقعات سے بھرپور ناول بند آنکھیں کی 5ویں قسط سنتے ہیں۔ مجھے تم تھوڑی سی تفصیل رانیہ کے قتل کے بارے میں بتاؤ۔ شمشاد علی کا چہرہ اتر گیا۔ اس نے آہستہ سے کہا، آپ یقین کریں، میں نے حیات علی کو جو کچھ بتایا اس میں سے ایک لفظ بھی غلط نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، میں حیات علی سے بات کر لوں گا، لیکن اگر تم… نہیں جناب، آپ کے حکم کی تعمیل مجھ پر فرض ہے، شمشاد علی نے کہا، اور پھر آہستہ آہستہ وہی تمام باتیں اس نے سجاد حسین کے سامنے دہرا دیں۔ سجاد حسین اس کے ایک ایک نقطے پر غور کرتے جا رہے تھے۔ پھر انہوں نے کہا، تمہاری آزادی کا کیا ذریعہ بنا؟ جناب، وہ دونوں راجہ ہدایت خان ہی کے آدمی تھے، میں انہیں پہچانتا ہوں۔ مقدمے کے دوران میں کئی بار میں نے انہیں راجہ صاحب کے ساتھ آتے ہوئے دیکھا تھا، اور پھر ان کے ساتھ ثنا بھی تھیں، جنہوں نے مجھے یہاں میرے گھر تک پہنچایا اور پھر واپس چلی گئیں۔ ثنا نے کچھ تم سے کہا؟ بالکل نہیں۔ کیا وہ کسی طرح خوفزدہ تھیں؟ حیات علی نے پوچھا۔ نہیں جناب۔ جس گاڑی میں وہ لوگ تمہیں یہاں چھوڑ کر گئے تھے؟ جی، راجہ ہدایت ہی کی تھی۔ ٹھیک، تو تمہیں نہیں معلوم کہ تمہاری اچانک رہائی کا کیا ذریعہ بنا؟ میں تو حیران رہ گیا تھا جناب۔ جیلر صاحب نے مجھ سے کہا کہ ایک عظیم انسان نے تمہارے لیے رہائی کا بندوبست کیا ہے، اب تم آزاد ہو، تمہارے تمام مقدمات ختم کر دیے گئے ہیں، اپنے گھر جاؤ۔ میں نے کچھ پوچھنا چاہا تو اس نے کرخت لہجے میں کہا کہ جاؤ، اپنے گھر جاؤ اور فضول باتوں سے گریز کرو۔ میں نے بس اتنا پوچھا تھا کہ ہم چاہیں تو یہ شہر چھوڑ سکتے ہیں؟ تو جیلر صاحب نے کہا کہ بہتر یہی ہوگا کہ شہر چھوڑ دو، کیونکہ آگے کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ کیا ہو۔ پھر اب تمہارا کیا ارادہ ہے؟ جناب، میں اور میرے والدین اسی بات پر غور کر رہے ہیں کہ ہم یہ شہر چھوڑ دیں اور کسی گمنام گوشے میں پناہ حاصل کر لیں۔ آگے نہ جانے کیا ہو، کچھ نہیں کہا جا سکتا، اور اب جب کہ اس کی اجازت بھی مل گئی ہے۔ ایس ایس پی سجاد پرخیال انداز میں گردن ہلاتا رہا۔ پھر اس نے کہا، ٹھیک ہے، ظاہر ہے میں اس سلسلے میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ اچھا، اب آپ لوگ ہمیں اجازت دیجیے۔ اور اس کے بعد ایس ایس پی سجاد حسین اور حیات علی وہاں سے واپس چل پڑے، لیکن دونوں ذہنی طور پر الجھے ہوئے تھے۔ سجاد حسین نے کافی دیر تک سوچتے رہنے کے بعد کہا، حیات علی، ثنا کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ صرف ایک بات جناب، وہ یہ کہ راجہ ہدایت خان نے اسے کسی طرح اپنے شکنجے میں کسا ہوا ہے۔ میں کہہ نہیں سکتا کہ… ایک منٹ، دیکھو تمہیں ایک سہارا ملا ہے، وہ یہ کہ تمہیں ثنا کی زندگی اور اس کے ایک عمل کا پتہ چل گیا ہے۔ میں صرف ایک بات کہہ سکتا ہوں، اور وہ یہ کہ اگر یہ سارا کھیل راجہ ہدایت خان کا ہی ہے، بلکہ اگر کیا، اب تو مجھے پورا یقین ہو چلا ہے، لیکن ہم یہ بات جانتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ بہت چھوٹے ہیں اور وہ اپنے تعلقات سے کھیل رہا ہے۔ میں آپ سے صرف ایک سوال کرنا چاہتا ہوں جناب عالی، کیا ایسے کسی مسئلے میں جس میں ایک غلط شخص غلط اقدامات کر رہا ہے، تو کیا قانون اسے ان اقدامات کی اجازت دے گا؟ سجاد حسین خاموشی سے کچھ سوچتے رہے، پھر انہوں نے کہا، قانون کو جگہ جگہ کچلنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ آخرکار قانون کا مذاق اڑانے والوں کو عبرتناک نتائج سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ انہیں کچھ عرصہ کامیابیاں ملتی رہتی ہیں، لیکن آخر کار ان کی گردن کی رسی تنگ ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے جناب، لیکن میں آپ سے صرف ایک عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں ثنا کو نظر انداز نہیں کر سکتا، اور جب میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے گا تو میں نہیں جانتا کہ میں کیا کر بیٹھوں گا۔ ٹھیک ہے، میں صرف اتنا تم سے کہوں گا کہ اپنی زندگی کی حفاظت بھی تمہارے لیے ضروری ہے۔ زندہ رہو گے تبھی ثنا کے لیے کچھ کر سکو گے، اور تمہیں ہر حال میں زندہ رہنا ہے، ہوشیاری کے ساتھ، باقی جیسا تم مناسب سمجھو۔ حیات علی غمزدہ انداز میں خاموش ہو گیا تھا۔ شمشاد علی کی رہائی کے بعد جو رقت آمیز مناظر
ثنا کی نگاہوں سے گزرے تھے۔ ان کے زبردست اثرات اس کے ذہن پر تھے۔ یہاں رہنے کے دوران اسے اپنی زندگی کے بہت سے تجربات ہوئے تھے، جن میں ایک تجربہ یہ بھی تھا کہ طاقتور جب چاہے اپنی طاقت کے مظاہرے کر سکتا ہے، اور عام طور سے اسے ہی کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ حیات علی سرکاری طور پر ایک بڑی حیثیت کا مالک تھا، لیکن وہ کچھ بھی نہیں کر سکا تھا، اور وہ راجہ ہدایت خان کی قید میں تھی۔ شمشاد علی کو عمر قید کی سزا ہو چکی تھی، لیکن اس نے اپنی آنکھوں سے شمشاد علی کی آزادی دیکھی تھی۔ اب ان حالات میں اس کے سوا اور کیا چارہ کار رہ جاتا تھا کہ وہ تقدیر سے سمجھوتا کرے اور وقت کا انتظار کرے۔ ہاں، اس کے دل میں یہ خواہش ضرور تھی کہ کوئی ایسا موقع ملے جب راجہ ہدایت خان کو زندگی کے بدترین لمحات سے دوچار ہونا پڑے، لیکن یہ وقت بہت مشکل سے آئے گا اور اس کے لیے ایک لمبی چال چلنا پڑے گی۔ اس نے بس یہی سوچا تھا کہ لمبی چال یہ ہوگی کہ وہ فی الحال راجہ ہدایت خان کی باتوں پر عمل کرتی رہے۔ البتہ ایک بات اس نے دل میں ضرور سوچی تھی، اور وہ یہ کہ راجہ ہدایت خان سے بات کرے گی کہ ایک بار اسے حیات علی سے بات کرنے کا موقع دیا جائے۔ راجہ ہدایت خان شمشاد علی کی رہائی کے کئی دن کے بعد اس کے پاس آیا۔ ثنا کے ساتھ اس کا رویہ کافی اچھا ہوتا تھا۔ وہ مسکرا کر ثنا سے ملا اور بولا، یقیناً تمہارے دل میں بہت سی باتیں ہوں گی۔ میں اس وقت اتنی مصروفیت میں تھا کہ تم سے کوئی تفصیلی بات نہیں کر سکا، لیکن مجھے امید تھی کہ تم میرے وعدے کی تکمیل کے بعد خوش ہوگی۔ ہاں، میں شمشاد علی کو اس کے گھر چھوڑ کر آئی تھی، ایک ایسے بیٹے کے مل جانے پر جس کی زندگی کی کوئی امید باقی نہ رہی ہو۔ اس کے ماں باپ اور بہن جس طرح خوش ہوئے تھے، آپ یقین کیجیے راجہ صاحب کہ وہ خوشی انسان کو کہیں سے نہیں مل سکتی، اور اس خوشی کا محرک میں تھی۔ میرا دل بھی اتنا ہی خوش ہوا۔ تو اب میرا حق بنتا ہے کہ تم بھی مجھے اسی خوشی سے ہمکنار کر دو۔ میرے دل میں یہ آرزو بہت شدت کے ساتھ ہے کہ وہ کاغذات مجھے حاصل ہو جائیں، اور تم یقین کر لو کہ میری اس خواہش کی تکمیل کے بعد تمہیں جو مقام ملے گا، تم اس کا خواب میں بھی تصور نہیں کر سکتی۔ بات یہ ہے ثنا کہ اس دور میں انسان صرف اور صرف اپنی ذات کے لیے سوچتا ہے۔ فرشتہ بننے کی کوششیں کبھی کارگر نہیں ہو سکتی۔ ہم دنیا کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں، لیکن دنیا ہمارے لیے کچھ بھی نہیں کرنا چاہتی۔ ثنا، چھوڑو ان باتوں کو۔ اب میں یہ چاہتا ہوں کہ تم رانیہ کے بارے میں خواب دیکھو اور مجھے یہ بتاؤ کہ اس نے وہ کاغذات کہاں چھپا کر رکھے ہوئے ہیں۔ آپ ایک کام کیجیے گا، ایک بار پھر مجھے رانیہ سے ملوا دیجیے، اور اگر آپ مناسب سمجھیں تو مجھے اس کے ساتھ کچھ وقت کے لیے تنہا چھوڑ دیجیے۔ راجہ ہدایت خان نے گہری نگاہوں سے ثنا کو دیکھا اور کچھ لمحے سوچتا رہا، پھر گردن ہلا کر بولا، ٹھیک ہے، میں تمہاری اس خواہش کی تکمیل کروں گا۔ آج ہی رات کو میں تمہیں کچھ گھنٹوں کے لیے اس کے پاس چھوڑے دیتا ہوں۔ رانیہ نے معمول کے مطابق بے بسی اور تھکی ہوئی نگاہوں سے ثنا کو دیکھا۔ راجہ ہدایت خان نے ثنا کو بہت سی ہدایات دے کر تہہ خانے میں بھیجا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ رانیہ ویسے تو ایک نرم خو لڑکی ہے، لیکن پھر بھی اس کی قید اسے دیوانگی کا شکار کر سکتی ہے۔ چنانچہ ثنا ہوشیار رہے، اور ثنا ہوشیار تھی۔ رانیہ نے ثنا کے پیچھے دیکھا، شاید یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ راجہ ہدایت خان کتنے فاصلے پر ہے، اور جب اس نے راجہ ہدایت خان کو وہاں نہ پایا تو اس کے انداز میں کچھ تبدیلی پیدا ہو گئی۔ میں یہ جانتی ہوں کہ تم راجہ صاحب کی اجازت سے ہی یہاں آئی ہوگی۔ یہاں آنے کی کوئی خاص وجہ ہے؟ ہاں رانیہ، خاص ہی وجہ ہے۔ میں عورت ہوں، اور مجھے اصولی طور پر ایک عورت سے ہمدردی ہونی چاہیے، خاص طور سے تم جیسی مظلوم عورت سے۔ چلو کر لو ہمدردی۔ یہ بتاؤ کہ تمہاری ہمدردی کے جواب میں مجھے کیا کرنا چاہیے، یا تم یہ ہمدردی کس انداز میں ظاہر کرو گی؟ رانیہ، راجہ صاحب نے شمشاد علی کو تمہارے قتل کے الزام میں سزا دلوا دی ہے، کیا تمہیں اس بات کا علم ہے؟
हाँ, मेरे दिल पर कचोके लगाने के लिए ये ज़रूरी था। वो मुझे मज़े ले लेकर ये तफ़सील बता चुके हैं। क्या इनका मकसद सिर्फ़ इतना ही है कि वो तुमसे कागज़ात हासिल कर लें? छोड़ो इन बातों को, तुम सिर्फ़ इन कागज़ात के लिए यहाँ आई हो। मैं तुम्हें सिर्फ़ एक बात बता दूँ, इन कागज़ात का इल्म मुझे है, बल्कि मैंने ही इन्हें छुपाया है। लेकिन मैं जानती हूँ कि मेरी ज़िंदगी और ख़ास तौर से शमशाद अली की ज़िंदगी उसी वक्त तक है जब तक वो कागज़ात राजा हिदायत खान के हाथों तक नहीं पहुँचते। चुनाचे तुम जानती हो कि मैं इनके बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊँगी। कम से कम मेरे शौहर ज़िंदा तो है, मैं भी इसीलिए ज़िंदा हूँ। और बराह करम अब तुम ऐसी कोई कोशिश ना करो, मुझे तुम्हारी हमदर्दी की ज़रूरत नहीं है। सना देर तक रानिया को कुरेदती रही, लेकिन कुछ नहीं मालूम कर सकी। हाँ, उसने रानिया की शख्सियत ज़रूर ज़हन में रख ली थी। जब वो बाहर आई तो राजा हिदायत खान इसी इमारत के एक कमरे में एक छोटे से चौकोर बॉक्स के साथ मौजूद था, जो वायरलेस था और इसमें कुछ हिंसे और डायल वगैरह नज़र आ रहे थे। इसने मुस्कुराती निगाहों से सना को देखा और फिर मोहब्बत से उसके शाने पर हाथ रखते हुए बोला, तुम एक काबिल एतमाद और अच्छी लड़की हो। मैं सच्ची बात ये कहूँ कि दुनिया इतनी बुरी है कि इस पर एतमाद करना मुश्किल तरीन काम है, लेकिन मैं तुम पर एतमाद करने लगा हूँ। मैंने तुम्हारी और रानिया की गुफ्तगू सुनी है। सना, मैंने ये सोचा था कि हो सकता है तुम रानिया से कुछ और कहने की कोशिश करो या रानिया तुम्हें कुछ और बताना चाहे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने सिर्फ वो बातें की जो मेरे काम की हो सकती थी। मैंने सब कुछ सुन लिया है। बहरहाल अब तो मेरी निगाहें तुम पर लगी हुई हैं। इसके बारे में ख्वाब देखो और मुझे बताओ कि इसने कागजात कहाँ छुपा रखे हैं। सना ने एक ठंडी सांस लेकर गर्दन हिला दी थी। फिर इस रात इसने अपने आप को रानिया के बारे में ख्वाब देखने के लिए तैयार कर लिया और अपनी कोशिश में कामयाब भी हो गई। रानिया इसे इसी हवेली में नजर आई थी, एक हंसती बोलती लड़की, लेकिन कभी कभी उदासियों में डूबी हुई। फिर इसकी माँ की मौत, बाप का तसव्वुर, वो कागजात जिनमें जायदाद की तफसील थी, माँ का वसीयतनामा, ये सारी चीज़ें रानिया की तहवील में आ गईं। और इसके बाद उसने एक ऐसी चीज़ देखी जिसने आलम ख्वाब में भी उसके बदन में एक थरथरी सी पैदा कर दी। ये एक बुजुर्ग सूरत इंसान था जो इस हवेली का एक मुलाजिम था। सना ने इसे बेशक हवेली में नहीं देखा था, लेकिन इसे अपने इल्म से ही अंदाज़ा हो गया कि वो हवेली का एक कदीम खादिम है और इस शख्स को लोग बाबा चांद के नाम से जानते हैं। सना ने देखा कि एक बादलों भरी रात जब आसमान में कड़कड़ाहटें हो रही थीं और बिजली चमक रही थी, रानिया एक काला लिबास ओढ़े हुए चलती हुई हवेली के इस हिस्से की जानिब जा रही थी जहाँ मुलाजिमों की रिहाइशगाहें थीं। फिर इसने एक रिहाइशगाह के दरवाजे पर दस्तक दी और बूढ़े चांद बाबा ने दरवाज़ा खोला। फिर हैरत से बोला, अरे रानिया बेटी तुम? हाँ बाबा, मैं आपके पास एक काम से आई हूँ। आपके बारे में एक बार मेरी माँ ने कहा था कि रानिया, अगर तुम्हें कभी किसी मुश्किल का सामना करना पड़े तो अपनी मुश्किल चांद बाबा से बयान कर सकती हो। वो हर तरह तुम्हारी मदद करेंगे। आओ बेटा, बैठ जाओ। बाहर कोई है? चांद बाबा ने अपनी चारपाई की जानिब इशारा करते हुए कहा। रानिया बैठ गई। बोलो बेटी, क्या बात है? रानिया ने अपने लिबास से कागजात निकाले और बोली, बाबा साहब, ये मेरी माँ की जायदाद के कागजात और इनका वसीयतनामा है। उन्होंने ये जायदाद मेरे नाम कर दी है और इसके लिए वसीयतनामा भी तैयार कर दिया है। आप इन कागजात की हिफाजत करें। राजा साहब इन्हें हासिल करना चाहते हैं और इसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। मेरी माँ ने कहा था कि अगर मैं किसी मुश्किल में गिरफ्तार हूँ तो आपसे मदद मांगूँ। बूढ़ा चांद बाबा रोने लगा। फिर उसने कागजात लेकर चूमे और उन्हें अपने लिबास में सीने के करीब छुपाकर बोला, मैं इन्हें अपनी जान के साथ रखूँगा। कुछ बातें करने के बाद रानिया वहाँ से चली आई। फिर ज़िंदगी के कुछ दूसरे मामूलात सामने आए। फिर सना ने
राजा हिदायत खान को रानिया के साथ देखा। वो रानिया से कागजात मांग रहा था। नहीं राजा भाई, मैं आपको वो कागजात नहीं दूंगी। फिर बहुत बार राजा ने रानिया पर सख्तियाँ की। इसके बाद रानिया और शमशाद अली की मुलाकात शमशाद अली के बयान के मुताबिक सामने आई। फिर राजा हिदायत खान ने रानिया से कहा, मेरा तेरा एक रिश्ता है रानिया, तूने मुझ पर भरोसा नहीं किया, लेकिन मैं तुझे इनाम में देना चाहता हूँ तेरी खुशी। रानिया की शादी शमशाद अली से हो गई। फिर शमशाद अली को तशवीश के आलम में रानिया से बातें करते हुए देखा गया। रानिया, आज एक नई मुश्किल सामने आई है। तुम्हारी वालदा की वसीयत और जायदाद के कुछ कागजात हैं। हाँ हैं, रानिया ने चौंक कर कहा। आज राजा साहब ने बहुत सख्त अल्फाज में कहा है कि जिस तरह भी बन पड़े मैं तुमसे वो कागजात हासिल करके इन्हें दे दूँ, वरना वो हम दोनों की ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे। मुझे ये खदशा था, रानिया ने सर्द लहजे में कहा। फिर बोली, तुम क्या चाहते हो शमशाद अली? ये कि हम दोनों की ज़िंदगी की कीमत पर भी ये कागजात इन्हें ना दो। मैं ऐसा ही करूँगी, रानिया ने कहा। इसके बाद रानिया की कैद तक की वो कहानी जिसका ताल्लुक राजा की ज़ात से था सना की आंखों में आ गई। लेकिन फिर इसे एक नई कैफियत से आशना होना पड़ा। ख्वाब ही की कैफियत में इसे यूं लगा जैसे लाइट चली गई हो, जैसे तेज़ रोशनी से अचानक वो गहरे अंधेरे में आ गई हो। वो ख्वाब ही के आलम में बुड़बुड़ाई, ये क्या हो गया? ये रोशनी ख़त्म कैसे हो गई? देर तक वो आंखें फाड़ फाड़ कर खला में खोदती रही। फिर अचानक किसी तरफ से एक तेज सरसराहट उभरी और वह चौंक कर उधर देखने लगी। इसे यूं लगा जैसे तारीकी में ही एक हेवला किसी तरफ से नमूदार हुआ हो। इंसान जैसा ये हेवला मुतहर्रिक था। इसकी आउटलाइन नजर आ रही थी। वो दूर से चलता हुआ इस तरफ आ रहा था। कौन कौन है? सना की आवाज़ उभरी। अपनी रोशन आंखों से देखो जो हर आलम में देख सकती हैं। सना ने हेवले को गौर से देखा और उसे एक चेहरे के नकूश नजर आए। ये नकूश वाज़े होते चले जा रहे थे और इसे यूं लग रहा था जैसे ये नकूश अजनबी ना हो। इसके मुंह से बेख्तियार निकला, फरसान। वो हैरान निगाहों से तारीक लिबादे वाले को देख रही थी, जिसके चेहरे का कोई नक्श निगाहों के सामने नहीं था। चेहरा भी तारीक लिबादे में छुपा हुआ था। फिर वो तारीक लिबादे ही का एक हिस्सा था। इसने दोबारा आवाज़ दी, फरसान। हाँ, मैं वही हूँ। देखो, वो तुम्हारे दिमाग की चौकीदारी कर रहा है। शायद तुमने महसूस किया हो कि तुम्हारे ख्वाब के दौरान एक परछाई सी गुजर जाती है। ये वो है जो तुम्हारे दिमाग की हिफाजत कर रहा है ताकि तुम मुकम्मल तौर से ख्वाब ना देख सको। जैसे ही तुम्हें ये परछाइयाँ नज़र आएंगी, मेरी आवाज़ गुम हो जाएगी। मैं इंतज़ार करूँगा कि वो गुजर जाए तो मैं तुमसे दोबारा बात करूँ। अपने आप को उस वक्त तक होश में लाने की कोशिश मत करना जब तक मेरी तुमसे बात ख़त्म ना हो जाए। मैं तुम्हें बहुत सी काम की बातें बताना चाहता हूँ। वो लम्हों के लिए खामोश हुआ, फिर बोला, सना, ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊँगा। तुम्हें एक बात बताऊँ, उसने अब तक तुमसे मेरे और अपने बारे में जो बातें की हैं वो सच हैं। हम दोनों एक दूसरे के हरीफ हैं। इसने मुझसे मेरा वजूद छीन लिया है और मैं नकली बदन में नकली चेहरे के साथ वक्त गुजारता रहा हूँ जो सिर्फ एक हवा जैसा था। तुम तफसील ना समझ सकोगी, इसलिए मैं अपने अल्फाज तब्दील करता हूँ। मैंने तुम्हें बताया कि उसने मुझसे मेरा वजूद छीन लिया है और मैं इससे इसका इल्म छीन कर इसे दो कौड़ी का इंसान बनाना चाहता हूँ। कौन कामयाब होता है और कौन नाकाम, ये तो आने वाला वक्त ही फैसला करेगा। सना, मैं तुमसे एक सवाल करना चाहता हूँ। सवाल बेशक गैर मुनासिब है, लेकिन बराह करम जवाब ज़रूर देना। सवाल ये है कि क्या तुम खुश दिली से इसके साथ वक्त गुजार रही हो? मुझे जवाब दो। इसने शमशाद अली को आज़ादी दिला दी है अपने ताल्लुकात से काम लेकर, और इसके ताल्लुकात बेशक बड़े बड़े लोगों से हैं क्योंकि वो लोग इससे डरते हैं।
وہ انہیں بلیک میل کرتا ہے، اور ثنا یہ بھی ایک سچائی ہے کہ وہ تمہارے ذریعے بھی کچھ لوگوں کو بلیک میل کرنا چاہتا ہے۔ رفتہ رفتہ وہ تمہیں اپنے ڈھب پر لاتا جا رہا ہے۔ دراصل اس کے لیے تم سے زیادہ قیمتی چیز اور کوئی نہیں ہے۔ ثنا، تم مجھے اس بات کا جواب دو کہ کیا تم خلوص دل سے اس کے ساتھ کام کرنا چاہتی ہو؟ نہیں؟ تو پھر میں تمہیں جو کچھ بتا رہا ہوں اس پہ عمل کرتی رہو، تمہیں ناکامی نہیں ہوگی۔ زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ اوہو، میں خاموش ہو رہا ہوں کیونکہ وہ تمہارے دماغ میں آ رہا ہے۔ ثنا کو سکتہ سا ہو گیا تھا۔ اس نے وہی سایہ پھر دوبارہ اپنے ذہن سے گزرتا ہوا محسوس کیا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا دوسری طرف نکل گیا تھا۔ جب وہ بالکل معدوم ہو گیا تو فرزان کی آواز دوبارہ ابھری۔ ہاں ثنا، اس خواب کی تکمیل میں تھوڑی سی تبدیلی پیدا کر دو۔ اپنے خواب کا ایک حصہ اپنے ذہن سے صاف کر دو، اور تم یہ کر سکتی ہو جس طرح موبائل یا کمپیوٹر سے کچھ یادداشتیں اور کچھ آوازیں ڈیلیٹ کی جاتی ہیں، اسی طرح تم اپنا یہ خیال ڈیلیٹ کر سکتی ہو اور اس کی جگہ کوئی اور خیال رکھ دو۔ کیا سمجھی؟ کوئی اور خیال؟ ثنا کے منہ سے آواز نکلی۔ ہاں، رانیہ کے خواب میں اپنے خواب کا ایک حصہ شامل کر دو، اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس دماغ میں تم ایک دوسرا تصور بسا لو۔ وہ تمہارے دماغ میں کبھی نہیں جھانک سکتا، یہی کمی ہے ابھی اس میں۔ بولو، کیا تم یہ کام کر سکو گی؟ ہاں، میں کر سکوں گی، لیکن مجھے کیا کرنا ہوگا؟ ثنا نے عالم خواب میں کہا۔ سنو، رانیہ کے بارے میں سوچتے ہوئے تم اسے بتاؤ گی کہ وہ کاغذات رانیہ نے ایک شخص کو دیے تھے، اور یہ شخص بالکل اتفاقیہ طور پر رانیہ کو ملا تھا۔ اس نے رانیہ کو ہپناٹائز کیا اور اس سے اس کے بارے میں پوچھا، تو رانیہ نے اسے کاغذات اور وصیت نامے کے بارے میں بتایا۔ اس شخص نے رانیہ سے وہ کاغذات مانگے تو رانیہ نے نیم غشی کے عالم میں وہ کاغذات اس شخص کو دے دیے۔ سنو، تم اس شخص کی تصویر ذہن میں بسا لو۔ گٹھے ہوئے سر اور موٹے بدن کا مالک ہے وہ، اور طالب نگر میں ایک جیوتشی کی حیثیت سے رہتا ہے۔ لوگ اسے جیوتش ودیا کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں، لیکن اصل میں وہ کچھ اور ہے۔ اس کا نام سنت پرمیشوری ہے۔ سنت پرمیشوری طالب نگر کے ایک محلے میں رہتا ہے اور بڑا مشہور آدمی ہے۔ میں تمہیں اس کا حلیہ بتا چکا ہوں۔ موٹا بدن، گنجا سر، یہ ہے صورتحال۔ چاند بابا کو بالکل ذہن سے نکال دو، اسے بھی تمہیں محفوظ رکھنا ہوگا، اور پھر جس طرح بھی بن پڑے تم راجہ ہدایت خان کا اعتماد حاصل کر کے اس سے کہو کہ ایک بار، صرف ایک بار حیات علی کو اپنی خیریت بتانا چاہتی ہو۔ بے شک یہ ایک مشکل کام ہوگا، لیکن اگر تم اس سلسلے میں ذہانت کا مظاہرہ کرو گی تو حیات علی سے بات ہو سکتی ہے۔ تم اس سے کہو کہ وہ چاند بابا سے مل لے، یا پھر انہیں اٹھا کر لے جائے اور اپنی حفاظت میں لے لے۔ کاغذات چاند بابا ہی کے پاس ہیں۔ سب سے پہلے ان کاغذات کو حیات علی کی تحویل میں پہنچا دو، پھر بعد میں رانیہ کی آزادی کے بارے میں سوچیں گے۔ میری بات تمہارے ذہن میں جذب ہو گئی ہے؟ ہاں ہاں، ثنا نے گہری گہری سانسیں لیتے ہوئے کہا۔ ثنا، سب سے اچھی بات یہ ہے کہ تم اس کے لالچ میں نہیں آئی، اور یہی وجہ ہے کہ تم بہت سے معاملات سے محفوظ رہو گی۔ وہ دیکھو، وہ پھر آ رہا ہے۔ شاید اسے کچھ بے چینی سی ہو گئی ہے۔ میں چلتا ہوں۔ ہیولا نگاہوں سے اوجھل ہو گیا، اور ساتھ ہی ساتھ ثنا کی آنکھ کھل گئی۔ خواب میں فرزان کے الفاظ، اس کا کہا ہوا ایک ایک لفظ ثنا کے ذہن میں اس طرح موجود تھا جیسے وہ کسی کمپیوٹر میں فیڈ ہو گیا ہو۔ اس کا پورا بدن پسینے میں تر تھا، اور وہ سوچ رہی تھی کہ کیا واقعی اس نے رانیہ کے بارے میں جو خواب دیکھا ہے وہ سچا خواب ہے۔ آہ، ایک انوکھی قوت مجھے حاصل ہوئی، لیکن وہ کس طرح ضائع ہو گئی۔ اگر اس قوت کو میں کسی اور جگہ استعمال کرتی تو کیا ہی اچھا ہوتا۔ میں اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں کی مدد بھی کر سکتی تھی، اور اپنا ایک مقام بھی بنا سکتی تھی۔ بہت دیر تک وہ اس بارے میں سوچتی رہی، اور اس کے ذہن میں طرح طرح کے خیالات گردش کرتے رہے۔ اگر میں ہمت سے کام لوں اور اپنی اس قوت کو دوسرے انداز میں استعمال کروں تو کیا واقعی میں اپنا ایک مقام بنا سکتی ہوں؟ اپنی کوئی حیثیت ہو تو بات ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ ماں باپ نے رائندہ درگاہ کر دیا ہے۔ حیات علی کو بھی دیکھ لیا ہے، وہ ایک بے بس انسان ہے۔
آج تک میرے لیے کچھ نہیں کر سکا، کیوں نہ اس شخص سے تعاون کر کے اپنا کوئی مقام حاصل کیا جائے۔ اس صبح راجہ ہدایت خان کی شخصیت ہی بدلی ہوئی تھی، وہ بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ آج ناشتہ تمہارے ساتھ کروں گا، میں نے ملازم سے کہہ دیا ہے کہ ناشتہ یہاں لے آئے۔ آپ مجھے بہت عزت دے رہے ہیں راجہ صاحب، ثنا نے متاثر لہجے میں کہا۔ ثنا، تم میرے لیے بہت بڑا مقام رکھتی ہو، میں تم سے تعاون کا طلبگار ہوں، اس کے بدلے میں تمہیں جو کچھ ملے گا اسے ابھی میرے ذہن میں رہنے دو۔ راجہ صاحب، اب میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی ہوں کہ دنیا میں کوئی مقام ضرور حاصل کرنا چاہیے، اور اگر اس کے لیے آپ جیسے کسی عظیم انسان کا تعاون حاصل ہو جائے تو کتنا اچھا ہو۔ میرا مکمل تعاون تمہارے ساتھ ہے۔ پھر ناشتے کے دوران راجہ ہدایت خان نے کہا، تم نے وہ خواب دیکھ لیا؟ ہاں راجہ صاحب، لیکن ایک بڑی انوکھی بات میں نے محسوس کی ہے۔ وہ انوکھی بات کیا تھی؟ راجہ صاحب، یوں لگا جیسے کسی نے میرے خواب کی نگرانی کی ہے، جیسے کوئی غور سے میرے احساسات کو دیکھتا رہا ہے۔ تمہیں اس سے خوف محسوس ہوا؟ نہیں۔ کوئی اور پریشانی ہوئی؟ کوئی پریشانی نہیں ہوئی، بس میں بار بار ڈسٹرب ہوتی رہی۔ کیا خواب کا تسلسل ٹوٹا؟ ہاں، یہی بات اور یہی پریشانی ہوئی اور کچھ نہیں۔ ثنا، وہ میں تھا جو بار بار تمہارے ذہن سے گزر رہا تھا۔ ثنا نے حیرانی کا اظہار کیا اور کئی لمحوں تک عجیب سی نگاہوں سے راجہ ہدایت کا جائزہ لیتی رہی۔ پھر اس نے کہا، راجہ صاحب، یہ سب کچھ عجیب نہیں ہے؟ میں تو اس بات پر حیران ہوں کہ مجھے کسی اجنبی شخص کے ذریعے ایک ایسی انوکھی قوت حاصل ہو گئی۔ آپ میرے ذہن کو مزید الجھنوں کے راستے پر ڈال رہے ہیں۔ سوال یہ ہے ثنا کہ جو باتیں تمہارا مستقبل بنا سکتی ہیں تم انہیں الجھنوں کا نام دیتی ہو۔ اگر تم اسے تجربہ کہو تو غلط نہیں ہوگا۔ میرا یہی مقصد ہے راجہ صاحب، کیا انسان کو اس طرح کی قوتیں بھی حاصل ہو چکی ہیں کہ وہ کسی کے خواب میں داخل ہو سکے؟ ہاں، یہی سمجھ لو، میں نے دماغ کی کائنات میں سفر کرنے کا طریقہ دریافت کر لیا ہے، اور اس بدبخت کو بھی یہ سب کچھ آتا ہے۔ میں اس کی وجہ سے تمہارے دماغ کی چوکیداری کر رہا تھا کہ کہیں وہ ہمارے راز نہ لے اڑے۔ وہ انتہائی خبیث انسان ہے اور کمبخت مجھ سے ایک آدھ ہاتھ آگے ہی نکل جاتا ہے۔ ثنا، میں اکیلا اس سے مقابلہ کر رہا تھا، لیکن اب تمہاری شمولیت کے بعد میں اور بھی بہت کچھ کر سکتا ہوں۔ دیکھو، ایک بار پھر میں تم سے درخواست کرتا ہوں کہ تم مجھ سے تعاون کرو۔ میں تمہیں زمین سے اٹھا کر آسمان پر رکھ سکتا ہوں۔ یہ لالچ مجھے اس لیے دینا پڑتا ہے ثنا کہ دنیا کا سارا ہی نظام اپنے لیے کچھ کرنے پر چل رہا ہے۔ تم میرے لیے کچھ کرو گی اور میں جواب میں تمہارے لیے۔ ذہنوں کا یہ سفر اس سائنس کے دور میں بھی جادوگری کے حوالے سے جاری رہ سکتا ہے، اور اس کے ذریعے ہم اس قدر دولت کما سکتے ہیں کہ سوچی بھی نہ جا سکے۔ مجھے اندازہ ہو رہا ہے راجہ صاحب، لیکن ایک بڑی بدقسمتی ہے، ثنا نے چالاکی سے کہا۔ راجہ صاحب، میں یہ کہنے میں آج نہیں سمجھتی کہ میں حیات علی سے محبت کرتی ہوں۔ مجھے اپنے اہل خاندان کی زندگی بھی عزیز ہے، آپ کی پہنچ کو بھی میں جانتی ہوں، اور میری عقل یہ کہتی ہے کہ اپنا مستقبل بنانے کے لیے اس سے اچھا موقع مجھے اور کوئی نہیں مل سکتا۔ میں آپ سے کچھ حاصل کر کے اپنے والدین کی مدد بھی کر سکتی ہوں، اس طرح سے نا کہ وہ بھی یاد کریں۔ تو مجھے اجازت دو، میں چراغ کے جن کی طرح ان کے لیے محل تعمیر کر دوں گا، انہیں زندگی کی ہر آسائش فراہم کر دوں گا، لیکن کچھ وقت کے بعد۔ راجہ صاحب، وہ لوگ بھی سر پھرے ہیں۔ اگر انہیں معلوم ہو جائے گا کہ یہ سب کچھ میرے ذریعے ہوا ہے تو شاید وہ اسے قبول نہ کریں۔ اس کی تو تم فکر ہی مت کرو، تمہارا نام نہیں آئے گا، لیکن تم اپنی آنکھوں سے یہ دیکھ لو گی کہ وہ لوگ کیسی عیش بھری زندگی گزار رہے ہیں، تب میں آپ کا شکریہ ادا کروں گی، ثنا نے کہا۔ راجہ ہدایت خان مسکرانے لگا، پھر بولا، اور محترمہ، میرے صبر کو آپ کب تک آزمائیں گی؟ میں آپ کے رات کے خواب کا حال جاننا چاہتا ہوں۔
میں صرف آپ کی اجازت کی منتظر تھی راجا صاحب۔ میں نے رانیہ کا ماضی دیکھا، ابتدا دیکھی جب وہ آپ کی شفقت کے درمیان عیش و آرام سے پل رہی تھی۔ پھر میں نے شمشاد علی کو دیکھا۔ شمشاد علی کے لیے رانیہ کے دل میں ایک مقام پیدا ہوا۔ آپ نے انہیں ایک دوسرے سے منسلک کر دیا اور اس کے بعد وہ کاغذات جو رانیہ صاحبہ کے پاس تھے اور جن میں جائیداد کی تفصیل اور وصیت نامہ موجود تھا، وہ سامنے آئے۔ رانیہ صاحبہ کو نہ جانے کن ذرائع سے ایک شخص کے بارے میں معلومات حاصل ہوئیں، اور راجا صاحب آپ ان کی نگرانی نہیں کر سکے۔ یہاں کوئی جگہ ہے جس کا نام طالب نگر ہے؟ کیا آپ اس جگہ کے بارے میں جانتے ہیں؟ طالب نگر؟ ہاں، ایک مشہور جگہ ہے۔ راجہ ہدایت خان کی سانس آہستہ آہستہ پھولنے لگی۔ وہ غالباً جوش میں آتا جا رہا تھا۔ پھر اس نے کہا، طالب نگر کی بات کیوں کی تم نے؟ طالب نگر میں ایک ہندو جوتشی رہتا ہے جسے لوگ سنت پرمیشوری کے نام سے جانتے ہیں۔ مجھے اس کے بارے میں علم نہیں، لیکن بہرحال اور کیا کہنا چاہتی ہو یہ بتاؤ۔ میں نہیں جانتی کہ محترمہ رانیہ یا سنت پرمیشوری کے درمیان رابطہ کیسے ہوا۔ اس کا کوئی خواب میں نے نہیں دیکھا، حالانکہ سوچا ضرور تھا۔ غرض یہ کہ رانیہ صاحبہ ٹرین کے ذریعے طالب نگر پہنچی، وہاں سے ٹانگا کر کے سنت پرمیشوری کے ڈیرے پر گئیں۔ وہ شخص بظاہر ایک جوتشی ہے، لیکن راجہ صاحب وہ شاید کالا علوم بھی جانتا ہے اور خاموشی سے اپنا کام کرتا رہتا ہے۔ راجہ صاحب رانیہ نے اس سے ملاقات کی اور بڑی عقیدت کا اظہار کیا، لیکن اس کے بعد اس نے وہ کاغذات سنت پرمیشوری کے حوالے کر دیے اور اسے کہا کہ وہ ان کی حفاظت کرے۔ سنت پرمیشوری تیار ہو گیا۔ راجہ صاحب اس کے بعد رانیہ وہاں سے چلی آئیں۔ انہوں نے آج تک کسی کو ان کاغذات کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ میں نے جو کچھ دیکھا رانیہ ہی کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا، ادھر ادھر کی کوئی تفصیل سامنے نہیں آئی۔ راجہ ہدایت خان پریشان نگاہوں سے ثنا کو دیکھنے لگا، پھر اس کے منہ سے آہستہ سے نکلا، سنت پرمیشوری، طالب نگر۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رانیہ کو اس شخص کے بارے میں کیسے معلوم ہوا؟ مزید یہ کہ اس شخص نے رانیہ کی مدد کا فیصلہ کس طرح کیا؟ راجہ صاحب میرے ذہن میں ایک بات آتی ہے، ثنا نے ذہانت سے کام لیتے ہوئے کہا۔ کیا؟ آپ کا دشمن فرزان ہو سکتا ہے، درپردہ رانیہ کی مدد کر رہا ہو اور اس نے کسی طرح انہیں سنت پرمیشوری تک پہنچایا ہو۔ یہ صرف ایک خیال ہے میرا، ثنا نے تو سادگی سے کہا، لیکن راجہ ہدایت خان پر ایک عجیب سا اثر ہوا اور وہ جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھا اور اس نے ثنا کا ہاتھ پکڑ کر ہونٹوں سے لگا لیا، پھر مسکرا کر بولا، میں نے غلط فیصلہ تو نہیں کیا تھا ثنا تمہارے بارے میں؟ آخرکار ہر انسان کا اپنا ایک مقام ہوتا ہے۔ کتنی ذہانت کی بات کی ہے تم نے۔ فرزان کو کالے علوم سے بھی دلچسپی ہے، 100%۔ اس کا کوئی نہ کوئی تعلق سنت پرمیشوری سے بھی ہوگا، لیکن کوئی حرج نہیں ہے، مجھے تو خود یہ جنگ پسند ہے، لڑوں گا، میں اسے لڑوں گا۔ کم سے کم ایک کام تو ہوا کہ مجھے سنت پرمیشوری کا پتہ مل گیا، دیکھ لوں گا اسے۔ ثنا میں تمہارا بے حد احترام کرتا ہوں، میرے ساتھ اسی طرح کام کرتی رہو۔ یہ تو ایک ضمنی سا کام ہے، ہمیں تو بہت دور تک جانا ہے۔ ٹھیک ہے ثنا، میں سنت پرمیشوری سے نمٹ لوں گا، تم آرام کرو۔ اور ہاں سنو، میرا تم پر اعتبار بڑھتا جا رہا ہے، کیا تم مجھ سے کوئی اور کام لینا چاہتی ہو؟ راجہ صاحب بس ایک پھانس چبھی ہوئی ہے میرے دل میں آپ سے کوئی فریب نہیں کرنا چاہتی، ایک سچ آپ سے کہنا چاہتی ہوں۔ میرے ماں باپ مجھ سے ناراض ہیں، ہمارے گھر کا ماحول ذرا دقیانوسی سا تھا اور میں نے ان سے انحراف بھی کیا تھا۔ ملتی ہوں میں ان سے، مگر وہ مجھ سے اچھی طرح نہیں ملتے۔ حیات علی میرا منگیتر ہے، مگر یہ منگنی بھی آپ سمجھ لیجئے کہ باقاعدہ منگنی نہیں ہے۔ ہم لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت ہے۔ حیات علی جو وقت گزار رہا ہے وہ یقیناً ایسا ہے کہ اس پر دکھ ہو۔ میرے دل میں اگر کوئی پریشانی ہے تو صرف اس کے لیے ہے، پتہ نہیں وہ میرے بارے میں کیا سوچ رہا ہوگا۔ راجہ صاحب اگر وہ بددل ہو گیا اور میری طرف سے اس کا ذہن ہٹ گیا تو مجھے بہت غم ہوگا۔ راجہ ہدایت خان کی بھویں سوچنے والے انداز میں سکڑ گئیں۔
غالباً وہ کوئی فیصلہ کر رہا تھا۔ پھر اس نے کہا، دیکھو ثنا، کچھ باتیں تمہارے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ میں تم سے کہہ چکا ہوں کہ مجھے تمہاری ایک ایک ادا پسند ہوگی، لیکن غداری ناپسند ہوگی۔ اپنے ذہن کو کبھی میرے خلاف استعمال مت کرنا۔ مجھے بدترین حالات سے نمٹنا آتا ہے۔ دیکھو، تم محسوس مت کرنا، میں بھی تمہیں ساری سچائی بتائے دیتا ہوں۔ میرے پاس اتنے بڑے بڑے لوگ آتے ہیں جو یہ حکومت چلا رہے ہیں۔ وہ مجھ سے عقیدت رکھتے ہیں، میں ان کے کام بھی کرا دیتا ہوں اور وہ میری ہر بات مانتے ہیں، لیکن ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جن کے اندرونی حالات میرے علم میں ہیں اور وہ میرے لیے سب کچھ کرنے پر مجبور ہیں۔ میرا مقصد صرف اتنا سا ہے کہ حیات علی ہو یا اور کوئی، میرے بارے میں کوئی ایسی بات کسی کے کانوں تک نہ پہنچنے پائے جو میرے لیے رسوائی کا باعث بن جائے۔ میں آپ کے الفاظ سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں، ثنا نے متانت سے کہا۔ میں تمہیں سمجھائے دیتا ہوں، تم نے مجھے اپنے دل کی بات بتائی ہے۔ فرض کرو میں حیات علی سے تمہاری بات کرا دوں۔ جی، ثنا بولی، فرض کرو میں تم پر اعتماد کرتا ہوں، لیکن وہ تمہیں میرے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کرے۔ اس سلسلے میں دو باتیں کرنا ضروری سمجھتی ہوں۔ کہو، راجہ ہدایت نے کہا۔ یہ بات آپ ہی مجھے بتائیں گے راجہ صاحب کہ میرے پاس آپ کو اعتماد دینے کا ذریعہ کیا ہو سکتا ہے۔ دوسری بات، فرض کیجئے اگر میں آپ سے غداری کر لیتی ہوں تو آپ نے خود ہی تو فرمایا ہے کہ آپ ہر طرح کے حالات سے نمٹنا جانتے ہیں۔ راجہ ہدایت سوچنے لگا، پھر ایک دم مسکرایا۔ ہاں، یہ ٹھیک ہے کہ میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، بلکہ میرے خلاف عمل کرنے والوں کو فوراً پتہ چل جائے گا کہ وہ کس کے لیے برے انداز میں سوچ رہا ہے۔ جہاں تک تم پر اعتماد کرنے کی بات ہے تو میں تم سے کہوں گا کہ میں 90% تم پر اعتماد کرتا ہوں۔ 10% کی گنجائش انسان کو ہمیشہ اپنے دل میں رکھنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، لیکن ایک بات تمہیں اور بتا دوں، تم حیات علی سے نہیں مل سکو گی اس وقت تک جب تک کہ میرے سارے معاملات صاف نہ ہو جائیں۔ وہ کاغذات، وہ جائیداد میرے لیے بہت بڑی حیثیت نہیں رکھتی، بس یہ میری انا ہے۔ شمشاد علی کو تمہارے کہنے پر میں نے جیل سے آزادی دلا دی ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر رانیہ میری بات مان جائے یا پھر کاغذات مجھے مل جائیں اور رانیہ اس وصیت کی نفی کر دے تو میں ان دونوں کو ایک اعلیٰ زندگی دے دوں، یہاں رہیں یا ملک سے باہر کسی بھی ملک میں جا کر رہیں، رانیہ شہزادیوں کی طرح زندگی بسر کر سکے گی۔ بہرحال تم حیات علی سے رابطہ قائم کر کے اسے اپنی صحت اور سلامتی کی اطلاع دے دو، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ ثنا نے اس کے بعد کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ اسے موبائل فون لا کر دینے والا خاقان تھا جو اب ثنا کی بہت زیادہ عزت کرنے لگا تھا۔ نور دین بھی ثنا کے پاس آتا جاتا رہتا تھا۔ اسے موبائل فون دیتے ہوئے خاقان نے کہا، مالک نے بھجوایا ہے آپ کے لیے، آپ اس کا استعمال تو جانتی ہیں؟ ہاں، ثنا نے جواب دیا اور خاقان باہر نکل گیا۔ ثنا کو عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ راجہ ہدایت خان جیسا آدمی کیا اس پر اتنا اعتماد کر سکتا ہے، یا واقعی وہ اس پر اپنا اعتماد قائم کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے؟ بہرحال سانپ کا کام ڈسنا ہوتا ہے اور اس سے ہوشیار رہنا بے حد ضروری۔ بہرحال اسے اس بات کی خوشی تھی کہ حیات علی کو اپنی زندگی کا پتہ دے گی۔ لرزتے دل سے اس نے حیات علی کے نمبر ڈائل کیے اور ریسیور کان سے لگا لیا۔ دوسری طرف سے اسے ایک بجھی ہوئی آواز سنائی تھی، انسپکٹر حیات علی۔ حیات، میں ثنا بول رہی ہوں، ثنا نے کہا، اور حیات علی کا ری ایکشن اسے دیکھنے کو تو بے شک نہیں ملا، لیکن اس نے محسوس ضرور کیا تھا۔ چند لمحوں تک تو حیات علی کے منہ سے آواز ہی نہ نکل سکی۔ ثنا ہی دوبارہ بولی، حیات، حیات، حیرت سے نکل آؤ اور میری باتوں کو غور سے سنو۔ ثنا، تم کہاں ہو؟ جہاں بھی ہوں اس بارے میں بتا نہیں سکتی، میرا مطلب ہے کہ جانتی نہیں ہوں کہ کہاں ہوں۔ ثنا، تم پر کیا بیتی؟ رات کو کہاں غائب ہو گئی تھی تم؟ میں نہیں جانتی حیات، لیکن میری آنکھ ایک اجنبی جگہ کھلی تھی۔ مختصر الفاظ میں تمہیں یہ بتا دوں
کہ میں راجہ صاحب کے پاس ہوں اور ان کے ساتھ ہوں۔ اصولی طور پر یہ احساس ذہن میں پیدا ہونا چاہیے تھا کہ راجہ صاحب نے مجھے کس مقصد کے تحت اٹھوایا ہے، اور یہ احساس میرے دل میں پیدا ہوا تھا۔ لیکن حیات علی، راجہ صاحب نے مجھے جو مقام دیا ہے اور مجھے کسی بھی طرح ذہنی دباؤ کا شکار نہیں ہونے دیا، سوائے اس کے کہ انہوں نے مجھ سے فرمائش کی کہ میں ان کے بارے میں کوئی خواب نہ دیکھوں۔ حیات علی، بہت بڑی شخصیت ہے ان کی، لیکن تم جانتے ہو کہ دنیا کا ہر آدمی اپنے بے شمار دوست اور دشمن رکھتا ہے۔ راجہ صاحب کے دشمنوں کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے، اور بہرحال انہوں نے اپنے علم اور اپنی روحانیت سے میرے بارے میں اندازہ لگا لیا تھا کہ میں کیا ہوں۔ اس کے علاوہ فرزان نامی وہ شخص جس نے مجھے اپنا علم دیا تھا، ان کا دشمن ہے، اور یہاں پراسرار علوم کی لڑائی ہے۔ خیر، میں تم سے یہ کہنا چاہتی تھی حیات علی کہ مجھے تلاش کرنے کی جد و جہد ترک کر دو۔ راجہ صاحب سے اچھے تعلقات قائم کر کے آخرکار ایک دن میں ان کے ہاتھوں تمہارے پاس پہنچ جاؤں گی۔ مجھ سے بددل نہ ہونا، تمہاری قسم، میں عزت و آبرو کے ساتھ یہاں ہوں اور ناخوش نہیں ہوں۔ راجہ صاحب نے مجھ سے بہت سے وعدے کیے ہیں حیات علی، ان کے ساتھ تعاون کر کے مجھے بہترین معاوضہ ملے گا، چنانچہ میں خوشی سے تعاون کر رہی ہوں۔ تمہارے سلسلے میں جس قدر ذہنی کوفت کا شکار میں تھا ثنا، آج اس وقت مجھے اس بات پر شرمندگی ہو رہی ہے۔ حیات علی کی آواز میں عجیب سا تاثر تھا۔ کیوں حیات علی؟ تم ایک ایسے شخص کے پندے میں پھنس گئی ہو جو بہرحال ایک اچھا انسان نہیں ہے۔ معاف کرنا حیات علی، تم پولیس میں ملازمت کرتے ہو اور ہر شخص پر شک کرنا تمہارے پروفیشن کا حصہ ہے۔ راجہ صاحب بہت اچھے انسان ہیں، اور دیکھو، اب اگر میں تم سے کچھ تلخ الفاظ کہوں تو برا مت ماننا۔ میں محسوس کر رہی ہوں کہ اگر مجھ پر راجہ صاحب کی عنایتیں رہیں اور انہوں نے مجھے اچھا مقام دیے رکھا تو میرا مستقبل بہترین ہو جائے گا۔ مجھے اپنا غربت زدہ گھرانہ یاد ہے۔ دنیا میں ہر شخص اپنوں کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے، میں بھی ان لوگوں کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہوں، اور یہ میری مجبوری ہے حیات علی۔ میرے بارے میں اگر زیادہ برے خیالات دل میں آئیں تو مجھے بھولنا نہیں۔ بس یہ ایک وقت ہے جو میرے اور تمہارے درمیان فاصلے پیدا کرتا رہے گا، لیکن آخر کار یہ فاصلے ختم ہو جائیں گے۔ میرا خیال ہے کہ میرے پاس اس سے زیادہ کہنے کے لیے اور کوئی بات نہیں ہے۔ اگر میری آواز سن کر تمہیں میری زندگی کے بارے میں پتہ چل گیا ہے اور تمہیں خوشی ہوئی ہے تو میں بھی خوش ہوں، ورنہ آگے میری تقدیر۔ کچھ کہنا چاہتے ہو؟ نہیں، حیات علی نے کہا اور خود ہی فون بند کر دیا۔ ثنا کچھ دیر ہاتھ میں موبائل فون لیے بیٹھی رہی، پھر اس نے کندھے اچکا کر کہا، ٹھیک ہے حیات علی، ٹھیک ہے، جیسا تم پسند کرو۔ یہ کہہ کر اس نے بھی فون بند کر دیا اور پھر اس گفتگو کے بارے میں سوچنے لگی۔ بہرحال یہ سب کچھ غلط نہیں ہوا تھا۔ اسے اس بات کی بھی خوشی تھی کہ حیات علی کو اس کے بارے میں علم ہو گیا ہے۔ اب آگے یہ دیکھنا تھا کہ حالات کیا رہتے ہیں اور کب اسے صفائی کا موقع ملے گا۔ حیات علی کی ناراضگی کا اسے تھوڑا سا دکھ بھی تھا، لیکن یہ سب کچھ اسے کرنا تھا۔ بے شک کمرے میں کچھ بھی نہیں تھا، اس موبائل فون میں بھی ایسی کوئی بات نہیں تھی، لیکن کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ کوئی الٹی سیدھی بات کر کے راجہ ہدایت خان کو مشکوک نہیں کرنا چاہتی تھی، اور یہ ساری گفتگو اس نے نپے تلے انداز میں کی تھی تاکہ اگر راجہ ہدایت خان کسی طرح اس گفتگو کو ٹریس کر بھی لے تو اسے کوئی شبہ نہ ہو سکے۔ اور تھوڑی دیر کے بعد اس کے شبے کی تصدیق ہو گئی۔ اسے ایک ہلکی سی کھڑکھڑاہٹ سنائی دی تھی اور اس کی نگاہیں چاروں طرف بھٹکنے لگی تھیں۔ پھر چھت پر لگے ہوئے فانوس میں اسے ایک کالی کالی چیز نظر آئی۔ کھڑکھڑاہٹ کی آواز وہیں ہوئی تھی۔ فانوس اس وقت بے شک روشن نہیں تھا، لیکن ثنا کو یہ اندازہ تھا کہ اس فانوس کا ایک حصہ روشنی سے خالی ہے اور تاریک رہتا ہے۔ اس نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ حیات علی سے گفتگو کرتے ہوئے اس نے کسی جذباتیت سے کام نہیں لیا تھا۔ اگر یہ موبائل فون اس کے پاس کچھ وقت رہ جائے تو دوبارہ وہ کوشش کرے گی، لیکن یہاں اس کمرے میں نہیں، کہیں اور، کیونکہ اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ راجہ ہدایت خان نے اسے ایسے ہی خالی نہیں چھوڑ دیا ہے۔
وہ گہری سوچوں میں ڈوبی رہی تھی اور وقت گزرتا جا رہا تھا۔ راجہ ہدایت خان غالباً کسی کام سے چلا گیا تھا۔ خاقان، نور الدین اور ایک دو اور ملازم اس کی خدمت گزاری کے لیے آتے رہتے تھے۔ تیسرے دن راجہ ہدایت خان نے خاقان کے ذریعے سے بلایا اور اپنے کمرہ خاص میں اس کا استقبال کیا۔ اس کے ہونٹوں پر پرسکون مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ کہو، کیسی ہو ثنا؟ آپ کی عنایتوں کے سائے میں جی رہی ہوں۔ تم بہت اچھی لڑکی ہو۔ مجھے ان لوگوں سے بہت محبت ہے جو اعتماد کو توڑتے نہیں۔ کاش میں آپ کی نگاہوں میں زیادہ سے زیادہ مقام پا سکوں۔ تم نے اپنا مقام بنا لیا ہے ثنا، بہت اچھی لڑکی ہو تم۔ یہ آپ کی امانت اس دن سے میرے پاس ہی رکھی ہوئی ہے، ثنا نے موبائل راجہ ہدایت خان کو دیتے ہوئے کہا۔ نہیں، اسے تم اپنے پاس رکھو، تم خود جانتی ہو کہ آگے کیا کرنا ہے اور نہیں کرنا۔ خیر چھوڑو ان باتوں کو، میں تمہیں یہ اطلاع دینا چاہتا تھا کہ میں نے سنت پرمیشوری کا پتہ لگا لیا ہے۔ طالب نگر میں وہ شیطان کی طرح مشہور ہے۔ وہاں کے رہنے والوں کا اس کے بارے میں یہ خیال ہے کہ وہ صرف جوشی ہی نہیں ہے بلکہ کالے علوم کا ماہر بھی ہے۔ خفیہ طور پر لوگ اس سے کام لے لیا کرتے ہیں۔ بہرحال اتنی معلومات میں کر آیا ہوں۔ یوں سمجھ لو کہ جس طرح یہاں قصبہ امیر شاہ میں راجہ ہدایت خان کے بے شمار مرید ہیں، وہاں اس جگہ سنت پرمیشوری بہت بڑی حیثیت رکھتا ہے۔ میں منصوبہ بندی کر رہا ہوں کہ جس طرح بھی بن پڑے میں اس سے وہ کاغذات نکلواؤں جو میرے لیے بے حد ضروری ہیں۔ یہ تو بڑا اچھا ہوا، اور یہ اور بھی اچھا ہوا کہ آپ فوراً ہی اس پر حملہ آور نہیں ہو گئے۔ پہلے اس کی طاقت کا اندازہ لگا لیں، اس کے بعد دیکھیں کہ اس کے لیے آپ کیا کر سکیں گے۔ ثنا، تم صحیح معنوں میں میری دست راست بن چکی ہو۔ بہت سے منصوبے ہیں میرے ذہن میں تمہارے لیے۔ ابھی تو تم یہاں صرف ایک سادہ سی زندگی گزار رہی ہو، لیکن آنے والے وقت میں تمہیں بہت بڑا مقام دوں گا میں۔ آپ کا بے حد شکریہ۔ میں جانتی ہوں کہ آپ میرے لیے بہت کچھ کریں گے، اور معاف کیجیے گا راجہ صاحب، میں آپ کے ساتھ جو تعاون کر رہی ہوں وہ اپنی ذات کے لیے کر رہی ہوں۔ تمہاری یہ سچائی مجھے بہت پسند آئی۔ تم اپنی ذات کے لیے جو چاہو گی، اگر وہ میرے بس میں ہوا تو میں اس سے گریز نہیں کروں گا۔ بے حد شکریہ۔ تو اب آپ اس کے خلاف مہم کا آغاز کب کر رہے ہیں؟ بہت جلد۔ بس یہ سوچ رہا ہوں کہ جو کچھ بھی کروں پوری طرح سوچ سمجھ کر کروں۔ میں نے اپنے 2-3 بندے وہاں چھوڑ دیے ہیں جو اس کے بارے میں مزید معلومات حاصل کر رہے ہیں۔ اچھا یہ بتاؤ، اس دوران فرزان کا تو تمہارے ساتھ کوئی ٹکراؤ نہیں ہوا یا تمہیں کوئی احساس نہیں ہوا؟ بالکل نہیں، ذرہ برابر نہیں۔ کیا تم نے کبھی اس کے بارے میں سوچا؟ یہ بھی نہیں کیا میں نے، کیونکہ میری ذہنی پہنچ اتنی نہیں ہے راجہ صاحب کہ اپنے طور پر سوچوں اور فیصلے کر سکوں۔ چلو ٹھیک ہے، میں نے تمہارے لیے کمرہ درست کرا دیا ہے۔ اب تمہیں تہ خانے میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں تمہیں اپنے دل اور اپنے گھر میں ایک حصہ دلانے کا احساس دلا سکوں۔ آپ کی عنایتوں سے میں کبھی سر نہیں اٹھا سکتی، اور آپ اطمینان رکھیں، آپ کے مقاصد سے بھی کبھی منحرف نہیں ہو سکتی۔ مجھے یقین ہے، راجہ ہدایت خان نے کہا۔ بہرحال ثنا اپنی کوششوں میں کامیاب ہو چکی تھی۔ راجہ ہدایت خان اس پر پورا بھروسہ کرنے لگا تھا۔ ثنا نے اس دن کے بعد سے موبائل استعمال ہی نہیں کیا۔ اسے باہر طور اس بات کا علم ضرور تھا کہ راجہ ہدایت خان فرشتہ نہیں ہے، وہ ضرور کوئی ایسا ذریعہ رکھتا ہے جس سے اس کے معمولات کا پتہ چل سکے، اور وہ کوئی رسک لینا نہیں چاہتی تھی۔ اس دن اس نے حیات علی سے جو بات کی تھی وہ اس طرح کی تھی کہ حیات علی بھی اس کے بعد اس کے بارے میں جد و جہد ترک کر دے، لیکن صورتحال ایسی تھی کہ وہ حیات علی کو کوئی بات نہیں بتا سکتی تھی۔ باہر طور ثنا صورتحال کا بھرپور طریقے سے جائزہ لے رہی تھی۔ پھر اس دن وہ اپنے کمرے سے ٹہلتی ہوئی باہر نکلی اور یوں ہی کوریڈور کا جائزہ لیتی ہوئی آگے بڑھتی رہی تھی۔ راجہ ہدایت خان کی حویلی میں اسے جو کمرہ دیا گیا تھا
وہ بہت خوبصورت تھا، لیکن عام رہائش سے بالکل ہٹ کر تھا۔ راجہ ہدایت خان کے خاندان کے لوگوں کا آج تک اس سے کوئی ٹکراؤ نہیں ہوا تھا، اور کئی بار اس نے سوچا تھا کہ پتہ نہیں راجہ کے اہل خاندان کہاں ہیں بھی یا نہیں۔ حویلی کے بارے میں وہ جان چکی تھی کہ اس کے 2 پورشن ہیں۔ ان کی تعمیر اس طرح ہوئی تھی کہ وہ ایک دوسرے سے بالکل الگ تھلگ تھے۔ نہ جانے اس طرف کون کون ہے۔ یہی تمام باتیں سوچتی جا رہی تھی کہ ایک کمرے پر نگاہ اٹھ گئی اور دروازہ کھلا ہوا تھا۔ کمرہ بالکل خالی تھا، لیکن جو چیز اس کی نگاہوں کا مرکز بنی وہ سامنے اسٹینڈ پر رکھا ہوا ٹیلی فون سیٹ تھا۔ یہ سیٹ دیکھ کر اس کا دل دھک سے ہو گیا۔ اگر یہ درست حالت میں ہے تو اس سے حیات علی کو فون کر کے چاند بابا کے بارے میں بتا سکتی ہے۔ دل دھاڑ دھاڑ کر رہا تھا۔ ادھر ادھر دیکھا اور اندر داخل ہو گئی۔ حیات علی کے لیے شروع ہی سے بے قرار تھی، لیکن مجبور تھی۔ اس وقت بے اختیار ہو گئی۔ اب نتیجہ کچھ بھی نکلے، حیات علی کو ایک بار اپنی بپتا سنا ہی دے۔ اس نے پھرتی سے دروازہ بند کیا اور فون کے پاس پہنچ گئی۔ دل سے دعا نکلی کہ فون کی لائن ڈائریکٹ ہو، اگر وہ ایکسٹینشن نکلا تو بیکار ہوگا۔ ریسیور سے ٹون سنائی دے رہی تھی۔ خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے اس نے حیات علی کے نمبر ڈائل کیے۔ ہزار وسوسے دل میں تھے، لیکن حیات علی کا موبائل آن ملا۔ ہیلو، اس کے الگ سے پھنسی پھنسی آواز نکلی۔ کون؟ دوسری طرف سے حیات علی کی آواز سنائی دی۔ حیات علی، میں ثنا بول رہی ہوں، پلیز صرف سن لو، کچھ بولنا نہیں۔ بولو۔ حیات علی کا لہجہ خشک تھا۔ موبائل فون پر میں نے تم سے جو کچھ کہا وہ مجبوری تھی، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ راجہ ہدایت خان کسی ذریعے سے میری آواز سن رہا ہوگا۔ پلیز، اس وقت مجھے ذرا سا موقع مل گیا ہے اور میں نہیں جانتی کہ اس کے بعد میرے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ تمہیں چند باتیں بتانا بہت ضروری ہیں۔ راجہ ہدایت خان نے ابھی تک میرے ساتھ کوئی بدسلوکی نہیں کی، سوائے اس کے کہ وہ مجھے اپنے ضروری کاموں میں الجھائے ہوئے ہے اور خوابوں کے ذریعے مجھ سے کچھ باتیں معلوم کرنا چاہتا ہے، جس میں بنیادی چیز جو ابھی تک ہوئی ہے وہ رانیہ کے بارے میں تھی۔ حیات علی، اگر زندگی نے وفا کی تو تمہیں سامنے بیٹھ کر سب کچھ بتاؤں گی۔ اس وقت صرف ایک نام ذہن نشین کرو۔ ہدایت خان کی حویلی میں ایک بزرگ ملازم چاند بابا کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ جس طرح بھی بن پڑے چاند بابا سے ملاقات کر لو۔ رانیہ کی ماں کی وصیت اور جائیداد کے کاغذات چاند بابا کے قبضے میں ہیں۔ میں نے راجہ ہدایت خان کو بھٹکا دیا ہے۔ اس کی تفصیل میں تمہیں بعد میں بتاؤں گی۔ راجہ ہدایت خان ان کاغذات کے لیے بہت لمبا چکر چلائے ہوئے ہے۔ بہرحال میری عزت آبرو محفوظ ہے اور تمہاری محبت میرے دل کے گوشے گوشے میں ہے۔ حیات علی، بس فون بند کر رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، خدا حافظ۔ ایک بات بتا دو، موبائل فون پر ہونے والی گفتگو کی وجہ سے تم مجھ سے بددل ہو؟ اب نہیں ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ تم کسی مشکل کا شکار ہو۔ خدا حافظ، حیات علی نے کہا اور دوسری طرف سے خود ہی فون بند کر دیا۔ ثنا نے جلدی سے خود بھی فون بند کیا اور دروازے کی جانب بھاگی۔ دروازہ کھول کر باہر دیکھا، کوریڈور دور دور تک سنسان پڑا ہوا تھا۔ اس کے دل میں خوشی کی لہر پھوٹنے لگی۔ اس کا مطلب ہے کہ اسے کسی نے نہیں دیکھا۔ راجہ ہدایت خان کی شخصیت معمولی نہیں تھی۔ دور دور تک لوگ اسے جانتے تھے، لیکن طالب نگر جاتے ہوئے راجہ کو اپنی شخصیت بدلنی پڑی تھی۔ چہرے مہرے سے وہ ایک روبدار انسان تھا، لیکن چہرے کی تھوڑی سی تبدیلی نے اسے کوئی ہندو جاگیردار بنا دیا تھا۔ بڑی بڑی مونچھیں، آنکھوں پر چشمہ، بڑے سے پکڑ کے ساتھ خاص قسم کے لباس نے واقعی سے تبدیل بھی کر دیا تھا۔ خاقان اور نور دین بھی اس کے ساتھ تھے۔ خاقان بذات خود ایک متاثر کن شخصیت کا مالک تھا۔ ان لوگوں نے بذریعہ ٹرین طالب نگر تک سفر کیا تھا اور آخرکار طالب نگر اتر گئے تھے، جہاں راجہ ہدایت خان کے آدمی اسٹیشن پر موجود تھے۔ خاقان نے انہیں راجہ صاحب کے آنے کی خبر دے دی تھی۔ چھوٹا سا اسٹیشن تھا، اس سے پہلے یہ لوگ طالب نگر نہیں آئے تھے، لیکن راجہ ہدایت خان نے اپنے جن لوگوں کو یہاں بھیجا تھا انہوں نے طالب نگر کے بارے میں پوری تفصیل نور دین کو بتا دی تھی، اور نور دین نے راجہ ہدایت خان کو، سرکار، چھوٹا سا قصبہ ہے،
सादा आबादी नहीं है, कोई कायदे का होटल भी नहीं है। एक सराय है, साफ सुथरे कमरे हैं, हमने वहाँ कई कमरे ले लिए हैं। ठीक है, सराय के कमरे वाकई साफ सुथरे और हवादार थे। राजा हिदायत खान के शाया निशान तो नहीं थे, लेकिन राजा के मुलाजिमों ने इन्हें काफ़ी ठीक ठाक कर लिया था। हमें यहाँ महीनों क़याम नहीं करना, हम तो बस ये चाहते हैं कि यहाँ हमें कोई ना पहचाने और हम अपना काम करके निकलें। यहाँ लोगों के सामने आम होने की कोशिश मत करो। यहाँ अब तुम मुझे ये बताओ कि संत परमेश्वरी क्या चीज़ है, क्या हैसियत है इसकी? राजा साहब, बहुत से ऐसे हैं जो इसका नाम सुनकर कानों को हाथ लगाते हैं और बहुत से ऐसे हैं जो इसका नाम सुनकर अकीदत से खामोश हो जाते हैं, पर बोलता कोई नहीं है इसके बारे में। इसका डेरा शहर के आखिरी सिरे पर खेतों के दरमियान है। बहुत कम लोग इसके पास आते जाते नज़र आते हैं। इन चंद दिनों में हमने कोई ऐसी ख़ास बात नहीं पाई जो काबिले ज़िक्र हो। ठीक है, वहाँ तक पहुँचने का कोई ज़रिया है? टांगे मिल जाते हैं, लेकिन अगर आप कभी किसी टांगे वाले से ये कहें कि आपको संत परमेश्वरी की गढ़ी जाना है, तो वो माजरत कर लेता है। अलबत्ता वहाँ से कुछ फासले पर एक और गांव है जहाँ टांगे आते जाते रहते हैं। इस गांव के लिए आप टांगा करें और रास्ते में उतर जाएं तो थोड़ा सा फासला पैदल तय करना पड़ता है और आप गढ़ी परमेश्वरी पहुँच जाएंगे। तुम इसके पास गए? हाँ, मैं अकेला गया हूँ, लेकिन संत परमेश्वरी से मिल नहीं सका। वहाँ इसके कुछ मुलाजिम होते हैं जो आमतौर पर लोगों को टाल देते हैं। वो कहते हैं कि परमेश्वरी महाराज जिसे खुद बुलाएंगे, इसे खुद ब खुद इनके पास पहुँचा दिया जाएगा। राजा हिदायत खान की तेवरियाँ चढ़ गईं। बहुत ऊंचा बनता है, देख लूँगा इसे भी। जिस शख्स ने संत परमेश्वरी के बारे में तफसीलात बताई थीं, उसका नाम वहीद था। राजा ने इससे कहा, वहीद, मैं भी इसके पास अकेला जाऊँगा। एक बात मुझे और बताओ, सड़क के आसपास लोग नज़र आते हैं? डेरे के आसपास खेत बिखरे हुए हैं। इस वक्त वहाँ गन्ने की फसल खड़ी हुई है और डेरे के आसपास भी गन्ना लगा हुआ है। ठीक है, खाकान तुम, नूरदीन तुम और वहीद तुम, 3 आदमी डेरे के आसपास गन्ने के खेतों में किसानों की हैसियत से काम करते हुए मिलना। मैं अपने पास मोबाइल रखूँगा, मोबाइल पर तुम्हें बेल दूँगा। अगर ज़रूरत हुई तो तुम्हें बुला लूँगा, वरना सिर्फ निगरानी रखना। बेहतर है राजा साहब। राजा हिदायत खान ने ज़िंदगी भर हुक्मरानी की थी, वो भला किसी को क्या खातिर में लाता, लेकिन मजबूरी भी कोई चीज़ होती है। टांगे ने इसे सड़क पर उतार दिया और टांगे वाले ने पैसे वसूल करके बड़ी अजीब सी निगाहों से राजा हिदायत खान को देखा और टांगा वापस मोड़ दिया। दूसरे टांगे से खाकान वगैरह आते नज़र आ रहे थे। राजा हिदायत खान ने देहाती किस्म के कपड़े पहने हुए थे। डेरे तक जाते हुए जो पगडंडी पड़ती थी वो कच्ची थी। राजा हिदायत खान को इस पर चलना पड़ा, जो कि उसे बड़ा अजीब सा लगा। बारीक मट्टी उड़ कर उसके लिबास को ही नहीं, चेहरे को भी ख़राब कर रही थी। आखिरकार वो फासला तय करके डेरे पर पहुंच गया। अच्छी खासी इमारत थी, ऊंची ऊंची दीवारें, दरवाजे की दूसरी तरफ जगह थोड़ी सी नीची थी और इसके बाद एक चबूतरा बना हुआ था। चबूतरे पर 2-3 अफराद नज़र आ रहे थे। इससे आगे दालान था। दालान के पीछे भी एक दरवाज़ा नज़र आ रहा था। दालान में पत्थरों की 2 मूर्तियां नज़र आ रही थीं, जो हाथी की सूंड वाले गणेश जी की थीं। राजा हिदायत खान को चबूतरे पर बैठे हुए लोगों ने गहरी निगाहों से देखा तो राजा इनके पास पहुंच गया। जय राम जी की, उसने कहा। जिसको उसने ये अल्फाज कहे थे उसने कोई जवाब नहीं दिया और राजा हिदायत खान को घूरता रहा। अभी वो कुछ कहने ही वाला था कि अंदरूनी कमरे से एक दुबला पतला पुजारी निकला और उसने आकर कहा, संत जी महाराज ने आने वाले मेहमान को बुलाया है। जो शख्स राजा हिदायत खान से मुखातिब था उसने एकदम से अपना रवैया तब्दील कर लिया, अपनी जगह से उठा और दोनों हाथ जोड़कर बोला, प्रणाम महाराज, जाइए अंदर चले जाइए। राजा हिदायत खान ने एक निगाह इस इमारत में दोनों तरफ डाली और इसके बाद पुरवकार कदमों से चलता हुआ इस शख्स के पीछे पीछे पहले दालान में
और फिर वहाँ से कमरे में दाखिल हो गया। बड़ा वसी और रोशन कमरा था। सामने ही एक ख़ास किस्म की चौकी पर एक भारी भरकम आदमी बैठा हुआ था, जिसने धोती बांधी हुई थी। गले में जैनूब पड़ा हुआ था, बाकी बदन नंगा था। कटा हुआ सर, जिसके दरमियान एक चोटी नजर आ रही थी। इसके चेहरे पर सबसे जानदार उसकी आंखें थीं, वो आंखें जो राजा हिदायत खान के हवास पर छाई हुई थीं और जिनसे वो हमेशा खौफज़दा रह जाता था। एक लम्हे के लिए इसके कदम ठिठके थे, लेकिन साथ ही संत परमेश्वरी की आवाज़ सुनाई दी। आ जाइए महाराज। संत परमेश्वरी अपने डेरे पर आपका इस्तकबाल करता है। चौकी खींचकर बैठ जाइए। बड़ी चौकी के सामने स्टूल किस्म की किसी कदर चौड़ी चौड़ी चौकियाँ पड़ी हुई थीं। इनकी तादाद 5-6 के करीब थी। राजा हिदायत खान आगे बढ़ा और एक चौकी खींचकर बैठ गया। बड़ी दूर से आए हैं महाराज, जूतों पर मट्टी लगी हुई है, पर हमारी समझ में कुछ बातें नहीं आईं। चलें छोड़ें, जब आप हमें समझाएंगे तो हम समझ लेंगे। आपकी समझ में क्या बातें नहीं आईं संत परमेश्वरी? कहा ना, बता देंगे। हमारे लिए क्या हुक्म है? सुना है कि आप बड़े महान ज्योतिषी हैं। क्या आप हमें हाथ दिखाने आए हैं? दिल तो यही चाहता है कि हम आपको हाथ दिखा दें, राजा हिदायत खान मायनाखेज लहजे में बोला। मन जो चाहता है वो मनुष्य को करना चाहिए। मन की बातें कभी सच्ची कभी झूठी निकल आती हैं। बोलें, क्या करें आपके लिए? मेरा हाथ देख लीजिए पहले महाराज। राजा हिदायत खान ने अपना चौड़ा चकला हाथ आगे बढ़ा दिया। संत परमेश्वरी के होंठों पर एक मकरू मुस्कुराहट फैल गई। कामयाब लोगों का कामयाब हाथ है। रेखाएं हर एक के सामने यूं नहीं खोल देनी चाहिए। ये बड़ी बड़ी कहानियाँ सुना देती हैं और इनकी सुनाई हुई कथाएं कभी कभी गले का फंदा भी बन जाती हैं। पर ठीक है, मेहमान हैं आप हमारे। जैसा कहेंगे आप वैसा ही करेंगे। हाथ में हाथ ले लें आपके, मगर हम शाकाहारी हैं, मांस नहीं छूते। आपके हाथ में मांस की बू रची हुई है। आपकी मूँछों के बाल घोड़े के बालों से बने हुए हैं। इतने मोटे बालों की मूँछें नहीं होती। बिला वजह अपने आप को तकलीफ़ दे रहे हैं। आपने हिंदू बनने की कोशिश की है, पर पहली गलती आपने ये की, जब किसी ऋषि मुनि के पास जाते हैं तो पहले जूते बाहर उतार देते हैं, इसके बाद झुककर प्रणाम करते हैं। आपने कुछ भी नहीं किया। चलें ना भी करते, पर हाथ तो हमारे सामने ना करते आगे। आपने हमें हाथ दिखाया, हम भी आपको हाथ दिखा दें। ये लीजिए। ये कहकर उसने अपना दाहिना हाथ राजा हिदायत खान के फैले हुए हाथ पर रख दिया और राजा हिदायत खान को अचानक ही यूँ लगा जैसे कुछ लम्हों के लिए उसके बदन की सारी कुव्वत ख़त्म हो गई हो और उसका बदन अकड़ कर पत्थर हो गया हो। पूरे बदन में चांदी नहीं रही थी। उसने अपना हाथ भी पीछा करना चाहा, लेकिन हाथ पीछे नहीं हुआ और फिर अचानक ही इसे अपने कानों में एक हल्का सा कहकहा सुनाई दिया, एक तंजिया कहकहा, और ये आवाज़ इसके लिए अजनबी नहीं थी। राजा हिदायत खान कुछ लम्हों के लिए तो बिल्कुल ही बेदस्तो पा हो गया था। ये आवाज़ फरसान की थी, लेकिन इस वक्त जो कैफियत राजा हिदायत खान की हुई थी वो नाकाबिले यकीन थी। इसने फरसान के कहकहे को नज़रअंदाज कर दिया। इसी वक्त संत परमेश्वरी ने हैरान लहजे में कहा, अरे अरे, ये तो नई आवाज़ सामने आ रही है। हमने तो तुम्हारे शरीर की शक्ति छीनी थी, पर यह तो कुछ और ही नज़र आ रहा है। कौन हो तुम? ये कहकर संत परमेश्वरी ने अपना हाथ पीछे हटा लिया और राजा को अपनी कुव्वत बहाल होती हुई महसूस हुई। इसने दूसरे हाथ से अपना हाथ मसलते हुए कहा, आपने मुझ पर शुबा क्यों किया महाराज? भेष जो बदला हुआ था तुमने, भेष बदलकर नकली मूछें लगाकर धर्म छुपाकर कोई किसी के पास आए तो शुबा तो होता ही है। तुम मुसलमान हो पर भोग विद्या जानते हो। तुम्हारे हाथ पर हाथ रखने से हमें पता चल गया। चलो ठीक है, तुम्हारे बारे में भी मुझे पता चल गया है कि तुम काला इल्म जानते हो और सिर्फ ज्योतिषी ही नहीं हो। हम परमी परमात्मा और काली माता का संजोग करके एक न एक काले धर्म की नींव रख रहे हैं। पर तुम बताओ, अपना धर्म छोड़कर काले जादू के चक्कर में क्यों पड़ गए?
ایک پوتر اور ایک گندا دھرم ملا کر تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ مجھے تم سے کام ہے سنت پرمیشوری۔ ایسی بات تھی تو سیدھے سیدھے پرپوگ ودیا کے بھوگی بن کر ہمارے پاس آ جاتے۔ ہمارا امتحان لینے کیوں آئے تھے؟ شاید مجھ سے غلطی ہو گئی، راجہ ہدایت خان نے کہا۔ چلو غلطی مان لی، کافی ہے، اب اٹھو، آؤ ہمارے ساتھ۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ پچھلی دیوار کے پاس جا کر اس نے کوئی کل دبائی اور ایک دروازہ سا کھل گیا۔ سنت پرمیشوری اندر داخل ہو گیا، لیکن جب راجہ ہدایت خان دروازے سے اندر داخل ہوا تو اچانک پھر اس کے کانوں میں فرزان کا تنزیہ کے کہا گونجا۔ ایک لمحے کے لیے راجہ ہدایت خان کے پاؤں ٹھٹکے تھے۔ یہ کہ کہا اس نے اس وقت بھی سنا تھا جب اس کے بدن کی قوت ختم ہو گئی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ فرزان آس پاس موجود ہے، اس کی نگرانی کر رہا ہے اور اس کی پریشانی پر طنز بھی کر رہا ہے۔ یہ راجہ ہدایت خان کے لیے بڑی شرمناک بات تھی، لیکن اس وقت اس کا اظہار نہیں کر سکتا تھا۔ وہ غیر متوقع طور پر پریشانی میں گرفتار ہو گیا تھا۔ سنت پرمیشوری نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا تھا اور کچھ لمحوں کے لیے اس کے بدن کو بے جان کر دیا تھا۔ شاید وہ اسے بہت بڑی کامیابی سمجھ رہا تھا، لیکن یہ اتنی بڑی بات نہیں تھی، اور تھوڑا سا سنبھلنے کے بعد راجہ ہدایت خان سنت پرمیشوری کے اس عمل کا توڑ کر سکتا تھا۔ بہرحال وہ اب اپنے آپ کو سنبھال چکا تھا اور سنت پرمیشوری کے ہر وار کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھا۔ جس دروازے سے سنت پرمیشوری سے اندر لے گیا تھا وہ پیچھے خود بخود بند ہو گیا۔ اس کے آگے ایک اور دروازہ تھا جو ایک تنگ سی راہداری کے بعد نظر آتا تھا، لیکن جب پرمیشوری نے وہ دروازہ کھولا تو دوسری طرف کا ماحول دیکھ کر راجہ ہدایت خان تھوڑی دیر کے لیے ٹھٹک سا گیا۔ بہت ہی خوبصورت جگہ تھی، جگہ جگہ پھول کھلے ہوئے تھے اور وہ جگہ بہت روشن تھی، جسے خاص طریقے سے گملوں کے اندر روشنیاں لگا کر جگمگایا گیا تھا۔ لیکن وہاں 3 پنجرے دیکھ کر راجہ ہدایت خان کو ایک ہلکی سی پریشانی کا احساس ہوا تھا۔ ایک لمحے کے لیے راجہ ہدایت کا دل چاہا کہ وہ پلٹ کر بھاگ نکلے، لیکن یہ بزدلی تھی اور وہ کسی بزدلی کا مظاہرہ نہیں کر سکتا تھا۔ سنت پرمیشوری ان میں سے ایک پنجرے کے پاس جا کر رکا۔ پنجرے میں جو شخص قید تھا وہ اچھی خاصی پروقار شخصیت کا مالک تھا، لیکن بہت مشکل میں نظر آ رہا تھا۔ داڑھی بڑھی ہوئی تھی، لباس بھی پوشیدہ تھا۔ پنجرے کا قطر دیکھ کر یہ اندازہ ہو جاتا تھا کہ انسان اس میں کھڑا ہو سکتا ہے۔ پتہ نہیں یہ تینوں کب سے یہاں ان پنجروں میں بند تھے۔ ان کی حالت کافی خراب ہو چکی تھی۔ سنت پرمیشوری جس پنجرے کے قریب پہنچ کر رکا تھا، اس میں بیٹھا ہوا شخص کھڑا ہو گیا۔ راجہ ہدایت خان نے گہری سانس لی اور سنت پرمیشوری کی طرف دیکھنے لگا۔ یہ کون لوگ ہیں مہاراج؟ وہ جنہوں نے ایک مہان آتما کی مہانتا کو ماننے سے انکار کر دیا تھا، یعنی میں۔ یہ ڈی ایس پی صاحب ہیں طالب نگر کے، بڑا نام ہے ان کا، چودھری نیاز۔ ہمارے پیچھے لگے ہوئے تھے۔ ہم نے کہا بھی کہ چودھری صاحب اپنے کام سے کام رکھو، جو چاہیے وہ بتا دو، سیوا کر دیں گے، آپ ہمیں کسی بھی طرح تنگ کرنے کی کوشش نہ کریں۔ نہ مانے، کہنے لگے کہ میں تمہیں سلاخوں کے پیچھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ ہم نے کہا بھی تھا کہ بابا ہمارے لیے سلاخیں تیار نہ کرو، پر نہ مانے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پکڑ لائے ہم انہیں، اور اب کھڑے ہوئے ہیں یہاں 16 دن سے۔ کیوں ڈی ایس پی صاحب، 16 دن ہوئے نہ پورے؟ ڈی ایس پی نے خوکار نگاہوں سے سنت پرمیشوری کو دیکھا اور بولا، کتے، ایک بار اگر میں نکل گیا یہاں سے تو تجھے بتاؤں گا۔ سنت پرمیشوری نے ایک کہا لگایا اور بولا، دیکھا منوش جب بے بس ہو جاتا ہے تو ایسی ہی الٹی سیدھی ہانکتا ہے، اور ادھر آؤ، انہیں دیکھو، ان کا نام ہے چتر جی۔ یہ ایک علاقے میں بڑا نام رکھتے ہیں، ایک گیان ہے ان کے پاس۔ ہم نے بڑے پریم سے انہیں بلایا اور کہا کہ چتر جی مہاراج، جس منش کے پاس پورا گیان بھنڈار ہو اس کے سامنے تمہاری حیثیت کیا ہے؟ اپنا یہ چھوٹا سا گیان ہمیں دے دو،
جس کام کے لیے یہ گیان کر رہے ہو اس میں تمہیں جو بھی منافع ہے ہم سے لے لو۔ دولت چاہیے، محبت چاہیے، دشمنی پوری کرنی ہے، ہمیں بتاؤ، ہم وہ کر دیتے ہیں تمہارا کام، پر یہ گیان ہمیں دے دو۔ پر یہ نہیں مانے اور اب بند پڑے ہوئے ہیں۔ تیار ہو گئے تو ٹھیک ہے، اور نہیں ہوئے تو پھر سارے گیان دھیان سمیت یہیں ان کی چتا جلا دیں گے۔ تیسرے آدمی کا تعارف بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ بہرحال راجہ ہدایت خان اسے دیکھتا رہا، پھر بولا، سنت پرمیشوری، تم مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ کیا دکھانا چاہتے ہو؟ ارے بھیا، دکھانے کی بات نہیں ہے، تمہارے پاس کافی خزانہ معلوم ہوتا ہے، اپنا بھنڈار ہمارے حوالے کر دو، بس اسی لیے ہم نے تمہیں یہاں لانے کی تکلیف کی ہے۔ تمہاری کلائی سے کلائی ملا کر ہمیں پتہ چل گیا تھا کہ تھوڑا بہت گیان تمہارے پاس ہے، پر دیکھو، ہم تم سے بھی یہی کہیں گے کہ اپنے گیان کو ہمارے بڑے بھنڈار میں ڈال دو، جو مانگو گے دے دیں گے۔ مگر ایک بات بتاؤ سنت پرمیشوری، اگر میں تمہاری بات مان لوں تو کیا تم میرے ساتھ سچائی کا ثبوت دو گے؟ مجھے قتل تو نہیں کر دو گے؟ نہیں، ان تینوں کو بھی قتل نہیں کیا، مان لیں گے ہماری بات تو چھوڑ دیں گے انہیں بھی۔ بات اصل میں یہ ہے بھیا کہ جو کام سیدھی انگلیوں سے ہو جائے سب سے اچھا ہووے ہے، تم ہی سمجھا لو انہیں۔ میں تو تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں سنت پرمیشوری کہ اپنی ان گندی حرکتوں سے باز آ جاؤ، آخر تمہیں یہ سب کچھ کر کے کیا مل رہا ہے؟ ارے، یہ سوال تم کر رہے ہو ہم سے؟ ہمیں تمہارے بارے میں تھوڑی بہت معلومات حاصل ہو چکی ہیں راجہ ہدایت خان جی، ہم تو کالی کٹھناؤں کا پریوگ کر رہے ہیں، پر تم جو کچھ کر رہے ہو وہ تو بڑا ہی عجیب ہے۔ ایک طرف دین دھرم، دوسری طرف بھوگ ودیا، رام رام، تم تو ہم سے بھی برے ہو، اپنا ایمان کھویا ہے تم نے۔ چلو خیر چھوڑو، اب تمہاری مرضی، جو تم نے کیا وہ تم جانو، ہم جو کر رہے ہیں وہ ہم جانیں۔ لاؤ پھر آگیا دو ہمیں کہ ہم تمہارے سر سے بھوگ ودیا کا بوجھ اتار دیں، اور جو چھوٹے موٹے کام تم نے کیے ہیں وہ ہم اپنے بھنڈار میں ڈال لیں۔ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ تمہیں کچھ نہیں کرنا ہوگا، جو کچھ کرنا ہے ہم کریں گے۔ ارے کہاں ہے رے للوا نائی؟ سنت پرمیشوری نے کسی کو آواز دی اور ایک چھوٹا سا بونا ہاتھ میں کسبت لیے قریب پہنچ گیا۔ حجامت کر دو ہمارے راجا جی کی، ان کے سر سے ان کے کرموں کا بوجھ اتار دو، ان کی کھپڑیاں یہ بوجھ نہ سنبھال سکے گی۔ چلو آؤ، شروع ہو جاؤ، بیٹھ جاؤ رے، سنت پرمیشوری نے کہا، اور اسی وقت راجہ ہدایت خان کی ایک بھرپور لات اس کے پیٹ پر پڑی۔ سنت پرمیشوری اچھل کر دور جا گرا تھا، وہ بونا بھی اس کی لپیٹ میں آ گیا تھا، لیکن ایک لمحے کے اندر اندر راجہ ہدایت خان کے اوپر ویسا ہی ایک پنجرا آ پڑا جیسے پنجرے میں یہ تینوں بند تھے۔ سنت پرمیشوری زمین پر پڑا ہوا لمبی لمبی سانسیں لے رہا تھا، اور بونا اسے اٹھانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ بمشکل تمام سنت پرمیشوری کھڑا ہو سکا، پھر اس نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا، راجہ ہدایت خان، اب ہمارے تیرے بیچ دوسرا رشتہ ہو گیا ہے، ہم تجھے بتائیں گے کہ سنت پرمیشوری کیا ہے۔ سنسار ہمیں صرف ایک جوتشی کے نام سے جانتا ہے، مگر سنت پرمیشوری تھوڑے دن کے بعد ایک مہان آتما بن کر ابھرے گا، اور تو دیکھنا سنسار اس کے چرنوں میں ہوگا۔ ارے اسی لیے تو ہم سب کچھ کر رہے ہیں۔ پاپی دوغلے، تو ادھر کا ہے نہ ادھر کا، کیا سمجھا؟ چل رے۔ سنت پرمیشوری نے پونی کو ایک لات ماری اور پونا تیز تیز بھاگنے لگا۔ سنت پرمیشوری اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہوا باہر نکل گیا تھا۔ ادھر راجہ ہدایت خان پنجرے کے اندر ساکت و جامد کھڑا ہوا تھا، اور وہ تینوں افراد اپنی جگہ پتھرائے ہوئے راجہ ہدایت خان کو دیکھ رہے تھے۔ ان کے چہروں پر خوف کے تاثرات تھے۔ راجہ ہدایت خان نے انہیں دیکھا تو ان میں سے ایک نے کہا، تم نے اچھا نہیں کیا، وہ بہت برا ہے۔ اس وقت تو وہ چلا گیا ہے، لیکن اب وہ تمہارے لیے چوٹ کھایا ہوا سانپ جیسا بن گیا ہے۔ تم لوگ کون ہو؟ بس تقدیر کے مارے ہوئے ہیں، اس کے کالے کرتوتوں کے بارے میں تحقیقات کر رہے تھے۔ اس نے پکڑ لیا، وہ صرف جوتشی ہی نہیں،
जादूगर भी है। कुछ और जानते हो इसके बारे में? और क्या जानेंगे, जो जानते हैं सामने है। राजा हिदायत खान खामोश हो गया। अब तक जो कुछ हुआ था गैर मुतवक्के था, बल्कि ये कहा जाए तो गलत न होगा कि राजा हिदायत खान कुछ लम्हों के लिए अपनी हैसियत भूल गया था। इसी कैफियत में वो संत परमेश्वरी की चालाकी का शिकार हो गया था। लेकिन अब जब संत परमेश्वरी चला गया तो इसे अपनी हिमाकतों का एहसास होने लगा। जो कुछ हुआ था गलत सोच और जल्दबाजी में हो गया था। ना तो इसे भेष बदलने की ज़रूरत थी और न ही संत परमेश्वरी से कोई झगड़ा मोल लेने की। कागजात के बारे में मालूमात हासिल करता और संत परमेश्वरी से पूछता कि वो क्या चाहता है। हो सकता है कि कोई सौदा हो ही जाता। बात शुरू ही से बिगड़ गई, मगर अब इसे मनाया कैसे जा सकता है। दोबारा वो नर्वस हुआ था, पहले संत परमेश्वरी की आंखें देखकर और फरजान का कहकहा सुनकर, और दूसरी बार भी फरजान के कहकहे ही ने इसे नर्वस कर दिया था। मगर अब वो दूसरे अंदाज में सोचने लगा था। संत परमेश्वरी वाकई काले जादू का माहिर है और वो कोई पुरस्कार अमल कर रहा है। फिर उसने चौंक कर चौधरी न्यास की तरफ देखा, जिसके बारे में संत परमेश्वरी ने बताया था कि वो तालिब नगर का एक बड़ा पुलिस अफसर रह चुका है। पहली बार वो चौधरी न्यास से मुखातिब हुआ। आपका तारुफ मुझसे करा दिया गया है चौधरी साहब। किस चक्कर में आप फंसे थे? बस भाई, अपना फर्ज सर अंजाम दे रहा था। ये शख्स बज़ाहिर एक ज्योतिषी की हैसियत से यहाँ अपने कदम जमाए हुए है, लेकिन बेशुमार लोगों ने इसके बारे में शिकायत की थी कि वो काला जादू जानता है। लोग भारी रकमें देकर इससे अपने दुश्मनों के खिलाफ काम कराते हैं। ऐसा ही एक हादसा यहाँ तालिब नगर में हुआ था, जिसमें इसके मुलविस होने के शवाहिद मिले थे। बस मैं इसी पर तहकीकात करता हुआ इस तक पहुंचा था और ये मुझे इंतहाई धोखेबाजी से इस तहखाने में ले आया था, और उस वक्त से मैं इसका कैदी हूँ। हमें भूखा प्यासा नहीं रहने दिया जाता। हमारी दूसरी ज़रूरतें भी पूरी की जाती हैं, लेकिन वो हमसे इंतकाम लेना चाहता है। ये कुछ न कुछ कर ही डालेगा। यही कैफियत चितर जी की है। चितर जी अच्छे खासे ज्ञानी थे, इनके पास कुछ उलूम है। इसे पता चल गया, पकड़ लाया चितर जी को, और जैसा कि वो आपको बता चुका है। मगर आप किस चक्कर में यहाँ पहुँच गए? राजा हिदायत खान पुरगुरूर अंदाज में खामोश हो गया। इसे अपने ऊपर बड़ा मान था। बस हादसाती तौर पर वो संत परमेश्वरी के हाथों इन हालों तक पहुँच गया था, वरना इसके पास भी कुछ पुरस्कार कुव्वतें थीं, और इन पुरस्कार कुव्वतों की कहानी बहुत अजीब और सनसनीखेज थी। मगर अब वो ये सोच रहा था कि अगर अपनी कुव्वतों का मुजाहरा करता है तो संत परमेश्वरी से दो दो हाथ हो जाएंगे और कागजात का मसला खटाई में पड़ जाएगा। एक बार संत परमेश्वरी से कागजात के बारे में तफसील मालूम कर ले, बाद में जो होगा देखा जाएगा। फिर वो इंतज़ार करने लगा। संत परमेश्वरी हैरत अंगेज़ तौर पर बहुत कम वक्त में दोबारा इसके पास पहुंच गया था। इसके चेहरे पर गुस्से के आसार थे।